ایم کیو ایم پاکستان اور نون لیگ کے انتخابی اتحاد نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ کچھ مبصرین اسے پیپلز پارٹی کو سندھ میں ٹف ٹائم دینے کی کوشش کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جبکہ بعض دیگر تجزیہ کاروں کے مطابق مقتدرہ حلقوں کی ایما پر یہ اتحاد تشکیل دیا گیا ہے جو جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ خیال رہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے حال ہی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے اور دونوں جماعتوں کا کہنا ہے کہ وہ کراچی میں 2013 کے عام انتخابات کے نتائج جیسی صورتحال چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان انتخابات میں کراچی سے ایم کیو ایم کی صوبائی اسمبلی کی 33 اور قومی اسمبلی کی 17 نشستیں تھیں، جبکہ مسلم لیگ نون نے صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں حاصل کی تھیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر امین الحق کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ لوکل سطح پر کی جائے گی اور یہ کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی ہوگی، تاہم یہ طے ہونا باقی ہے کہ کن کن جگہوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے سابق رکن قومی اسمبلی اور منشور کمیٹی کے رکن کھیل داس کوہستانی کہتے ہیں کہ ایک خاموش ووٹر ہوتا ہے جو دیکھتا ہے کہ کس کی حکومت آ رہی ہے اور لوگ کس کی طرف ہیں تو وہ ووٹ چلا آتا ہے۔ یقیناً ایم کیو ایم بھی سمجھتی ہے کہ آنے والے دنوں میں پنجاب میں اکثریت مسلم لیگ نون کی ہوگی تو مرکز میں اور صوبے میں اس کا اتحاد ہوگا، لہٰذا کراچی کی 23 نشستوں میں سے کچھ مسلم لیگ نون کے پاس ہوں گی اور اکثریت ایم کیو ایم کے پاس ہوگی۔ جو اپوزیشن 2013 کی تھی وہی رہے گی۔ خیال رہے کہ ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ اپنے قیام سے لے کر 3 بار مسلم لیگ نون کی اتحادی جماعت رہی اور تینوں ادوار میں اسے آپریشن کا سامنا کرنا پڑا۔ 2013 کے آپریشن کے دوران ایم کیو ایم دھڑوں میں بٹ گئی جو رواں سال لندن گروپ کو چھوڑ کر ایک بار پھر متحد ہو گئی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف حکومت میں بھی شامل تھی اور جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو ایم کیو ایم نے اس کا بھی ساتھ دیا اور بعد میں وہ شہباز شریف کی قیادت میں پی ڈی ایم کا حصہ بن گئی۔ ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کے دھڑوں کے انضمام کے بعد پہلی بار عام انتخابات میں حصہ لے گی، لیکن سینئر تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے پاس محدود آپشن ہیں اور وہ ایک کمزور پارٹنر ہے۔ اگر تحریک انصاف کو سپیس نہیں ملتی تو اس بات کا امکان ہے کہ ایم کیو ایم کا ووٹر واپس آئے گا۔ پیپلز پارٹی کے بعد تیسرا چیلنج تحریک لبیک پاکستان ہے جو اچھا خاصا ووٹ لے سکتی ہے۔ اس صورتحال میں ایم کیو ایم کی قیادت اس جماعت کی طرف جانا چاہتی ہے جس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی معاملات آگے جا کر ٹھیک ہو جائیں۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم کے انتخابی اتحاد کا اصل فائدہ کس کو ہوگا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر فرحان صدیقی کہتے ہیں اس اتحاد سے مسلم لیگ نون کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ یہ تاثر دے گی کہ وہ ایک قومی اور وفاقی جماعت ہے، نہ کہ پنجاب کی نمائندہ جماعت۔ ایم کیو ایم کو یہ فائدہ ہوگا کہ آنے والی حکومت بنتی ہے تو وزارتوں میں شیئر ملے گا، کیونکہ کراچی میں اب ایم کیو ایم کے لیے بلدیاتی انتخابات کے ذریعے دوبارہ کراچی کا حصول دشوار ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے میئرشپ حاصل کر لی ہے، لہٰذا وہ وفاقی حکومت کا حصہ بن کر کچھ وزارتیں لے سکتے ہیں۔ فرحان صدیقی کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے لیے یہ اتحاد اس وجہ سے بھی اہم ہے کیونکہ کراچی کا مینڈیٹ اب تقسیم ہو گیا ہے۔ 2013 میں تحریک انصاف کا مینڈیٹ ابھرتا دیکھا جو 2018 میں مضبوط ہوا اور 2018 میں تحریک لبیک کا مینڈیٹ بھی ابھرا۔ اب ایم کیو ایم کا تسلط اس طرح کا نہیں رہا جو 2013 یا اس سے قبل رہا ہے، اس لیے ایم کیو ایم کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ قومی سطح پر اس طرح کے اتحاد کر کے سیاسی طاقت حاصل کرے۔ نظر یہ آتا ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹ موجود ہے، وہ ٹوٹا نہیں ہے، اس لیے ایم کیو ایم مسلم لیگ نون کے لیے یہ اتحاد اہمیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب بعض تجزیہ نگار اور سیاستدان ایم کیو ایم کے نون لیگ سے اتحاد کو اسٹیبلشمنٹ کی کوشش قرار دیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے حال ہی میں کہا کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے اتحاد کا نقصان خود ان دونوں جماعتوں کو ہوگا، کیونکہ جو سیاسی اتحاد خود بخود بنتے ہیں وہ اچھے طریقے سے سیاست کر سکتے ہیں، لیکن جو اتحاد بنوائے جاتے ہیں تو وہ دونوں اتحاد میں شامل اور اتحاد بنوانے والوں کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔
दूसरी जानिब सीनियर तजिया निगार मजहर अब्बास कहते हैं कि 2016 के बाद की MQM अपने तौर पर फैसले लेने की पोजीशन में नहीं है। वो जिन हलकों की तरफ देख रहे हैं वो समझते हैं कि PTI की जगह इन्हें वापस लाया जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ को 8-10 नशिस्तें दिलवाई गई थी। अब तहरीक इंसाफ खुद इतनी नशिस्तें ले सकती है, क्योंकि आज की सूरत हाल में उनके पास विक्टिम कार्ड मौजूद है। अगर इन्हें स्पेस मिलती है तो MQM के लिए मुश्किल हो सकती है। MQM के रहनुमा अमीनुल हक इन इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। उनका कहना है कि MQM किसी की टेलीफोन कॉल्स पर नहीं चलती, बल्कि MQM अपना फैसला बाहमी मुशावरत से करती है, जिसमें राब्ता कमेटी और वर्कर्स कन्वेंशन की तायद शामिल होती है। मुस्लिम लीग नून और MQM का इत्तेहाद क्या पीपल्स पार्टी के लिए कराची में परेशानी का बाइस बन सकता है? इस सवाल का जवाब साबिक सूबाई वजीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी नफी में देते हैं। उनका कहना है कि इस इत्तेहाद का तो इन्हें फायदा होगा, क्योंकि जमातों ने इत्तेहाद किया है, ना कि वोटर ने। बकौल सईद गनी के अगर कोई गड़बड़ ना हुई तो पीपल्स पार्टी 8 से 10 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।